میں ایک گہرا کنواں ہوں اس زمین پر، بے شمار لڑکے لڑکیوں کے لیے کہ ان کی پیاس بجھاتا رہوں۔ اس کی بے پناہ رحمت اسی طرح ذرے ذرے پر برستی ہے جیسے کنواں سب کی پیاس بجھاتا ہے۔ اتنی سی کہانی ہے میری، زین العابدین اور عاشی اماں کے بیٹے کی کہانی، اس لڑکے کی کہانی جو اخباریں بیچ کر اپنے بھائی کی مدد کرتا تھا، اس شاگرد کی کہانی جس کی پرورش شیو سبرمنی آئیر اور ایادورائی سولومن نے کی، اس ودیارتھی کی کہانی جسے پنڈلے ماسٹر نے تعلیم دی، ایم جی کے مینن اور پروفیسر سارا بھائی نے انجینئر کی پہچان دی، جو ناکامیوں اور مشکلوں میں پل کر سائنسدان بنا، اور اس رہنما کی کہانی جس کے ساتھ چلنے والے بے شمار قابل اور ہنرمند لوگوں کی ٹیم تھی۔ میری کہانی میرے ساتھ ختم ہو جائے گی، کیونکہ دنیاوی معنوں میں میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے، میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، جمع نہیں کیا، میرے پاس کچھ نہیں اور کوئی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پریوار۔ میں دوسروں کے لیے مثال نہیں بننا چاہتا، لیکن شاید کچھ پڑھنے والوں کو پریرنا ملے کہ انتم سکھ روح اور آتما کی تسکین ہے، خدا کی رحمت ان کی وراثت ہے۔ میرے پردادا اول، میرے دادا پکیر اور میرے والد زین العابدین کا خاندانی سلسلہ عبدالکلام پر ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ امر ہے، لافانی ہے۔ میں شہر رامیشورم کے ایک مڈل کلاس تمل خاندان میں پیدا ہوا۔ میرے ابا زین العابدین کے پاس نہ تعلیم تھی نہ دولت، لیکن ان مجبوریوں کے باوجود ایک دانائی تھی ان کے پاس اور حوصلہ تھا، اور میری ماں جیسی مددگار تھی عاشی اماں۔ ان کی کئی اولادوں میں ایک میں بھی تھا، بلند قامت ماں باپ کا ایک چھوٹے سے قد والا معمولی شکل و صورت کا لڑکا۔ اپنے پشتینی مکان میں رہتے تھے ہم، جو کبھی 19ویں صدی میں بنا تھا۔ کافی وسیع اور پکا مکان تھا رامیشورم کی مسجد سٹریٹ میں۔ میرے ابا ہر طرح کے عیش و آرام سے دور رہتے تھے، مگر ضروریات کی تمام چیزیں میسر تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا بچپن بڑا محفوظ تھا، مادی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی، مٹیریلی اینڈ ایموشنلی۔ رامیشورم کا مشہور شیو مندر ہمارے گھر سے صرف 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ ہمارے علاقے میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی، پھر بھی کافی ہندو گھرانے تھے جو بڑے اتفاق سے پڑوس میں رہتے تھے۔ ہمارے علاقے میں ایک بڑی پرانی مسجد تھی جہاں میرے ابا مجھے ہر شام نماز پڑھنے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ رامیشورم مندر کے بڑے پروہت پکشی لکشمن شاستری میرے ابا کے پکے دوست تھے۔ میری بچپن کی یادوں میں آنکی ہوئی ایک یاد یہ بھی تھی کہ اپنے اپنے روایتی لباس میں بیٹھے ہوئے وہ دونوں کیسے روحانی مسئلوں پر دیر دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ میرے ابا مشکل سے مشکل روحانی معاملوں کو بھی تمل کی عام زبان میں بیان کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہا تھا، جب آفت آئے تو آفت کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرو، مشکلیں ہمیشہ خود کو پرکھنے کا موقع دیتی ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ابا کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم سے اوپر بھی ایک اعلیٰ طاقت ہے، ایک مہان شکتی ہے جو ہمیں مصیبت، مایوسی اور ناکامیوں سے نکال کر سچائی کے مقام تک پہنچاتی ہے۔ میں قریب 6 برس کا تھا جب ابا نے ایک لکڑی کی کشتی بنانے کا فیصلہ کیا، جس میں وہ یاتریوں کو رامیشورم سے دھنوش کوڑی کا دورہ کرا سکیں، لے جائیں اور واپس لے آئیں۔
وہ سمندر کے ساحل پر لکڑیاں بچھا کر کشتی کا کام کیا کرتے تھے. ایک اور ہمارے رشتہ دار کے ساتھ احمد جلال الدین. بعد میں ان کا نکاح میری آپا زہرا کے ساتھ ہوا. احمد جلال الدین حالانکہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے، پھر بھی ہماری دوستی آپس میں جم گئی تھی. ہم دونوں ہر شام لمبی سیر کو نکل جایا کرتے تھے. مسجد گلی سے نکل کر ہمارا پہلا پڑاؤ شیو مندر ہوا کرتا تھا، جس کے گرد ہم اتنی ہی شردھا سے پریکرما کرتے تھے جس شردھا سے باہر سے آئے ہوئے یاتری. جلال الدین زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے ان کے گھر کے حالات کی وجہ سے، لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں ان دنوں ہمارے علاقے میں صرف وہی ایک شخص تھا جو انگریزی لکھنا جانتا تھا. جلال الدین ہمیشہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، سائنس کی ایجاد، میڈیسن اور اس وقت کے لٹریچر کا ذکر کیا کرتے تھے. ایک اور شخص جس نے بچپن میں مجھے بہت متاثر کیا وہ میرا کزن تھا، میرا چچیرا بھائی شمس الدین. اس کے پاس رامیشورم میں اخباروں کا ٹھیکہ تھا اور سب کام اکیلے ہی کیا کرتا تھا. ہر صبح اخبار رامیشورم ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے پہنچتا تھا. سن 1939 میں دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی، دی سیکنڈ ورلڈ وار. اس وقت میں 8 سال کا تھا. ہندوستان کو اتحادی فوجوں کے ساتھ شامل ہونا پڑا اور ایک ایمرجنسی کیسے حالات پیدا ہو گئے تھے. سب سے پہلی درگھٹنا یہ ہوئی کہ رامیشورم اسٹیشن پر آنے والی ٹرین کا رکنا کینسل کر دیا گیا اور اخباروں کا گٹھا اب رامیشورم اور دھنش کوڑی کے بیچ سے گزرنے والی سڑک پر چلتی ٹرین سے پھینک دیا جاتا. شمس الدین کو مجبوراً ایک مددگار رکھنا پڑا جو اخباروں کے گٹھے سڑک سے جمع کر سکے. وہ موقع مجھے ملا اور شمس الدین میری پہلی آمدنی کی وجہ بنا. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ سماجی اور آرتھک حالات سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے اور کچھ اپنے جذباتی ماحول سے بھی. اسی طرح اس کی تربیت ہوتی ہے. مجھے دیانتداری اور سیلف ڈسپلن اپنے ابا سے وراثت میں ملا تھا اور ماں سے اچھائی پر یقین کرنا اور رحم دلی. لیکن جلال الدین اور شمس الدین کی صحبت سے جو اثر مجھ پر پڑا اس سے صرف میرا بچپن ہی محض الگ نہیں ہوا بلکہ آئندہ زندگی پر بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑا. پھر جنگ ختم ہو گئی اور ہندوستان کی آزادی بالکل یقینی ہو گئی. میں نے ابا سے رامیشورم چھوڑنے کی اجازت چاہی. میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز رامناتھ پورم جا کر پڑھنا چاہتا تھا. شمس الدین اور جلال الدین میرے ساتھ رامناتھ پورم تک گئے مجھے شوارٹز ہائی اسکول میں داخل کرانے کے لیے. جانے کیوں وہ نیا ماحول مجھے راس نہیں آیا. رامناتھ پورم بڑا مصروف شہر تھا اور قریب 50,000 کی آبادی تھی، لیکن رامیشورم کا سکون اور اطمینان کہیں نہیں تھا. گھر بہت یاد آتا تھا اور گھر لوٹنے کا کوئی موقع میں چھوڑتا نہیں تھا. شوارٹز ہائی اسکول میں داخل ہونے کے بعد ایک 15 سالہ لڑکے کے تمام شوق جو ہو سکتے تھے میرے اندر جاگ اٹھے. میرے ٹیچر ایا دورائی سولومن بہترین رہبر تھے، گائیڈ اس نوجوان ذہن کے لیے جس کے سامنے زندگی کی بے شمار ممکنات کھلنے والی تھی. رامناتھ پورم کے اس عرصہ قیام میں ان سے میرا رشتہ استاد شاگرد یا گرو شیشیہ سے بھی آگے نکل گیا. ایا دورائی کہا کرتے تھے، زندگی کامیاب ہونے اور نتیجے حاصل کرنے کے لیے 3 طاقتوں پر قابو پانا بہت ضروری ہے: خواہش، یقین اور امید. ایا دورائی سولومن جو بعد میں ریورنڈ ہو گئے کہا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ میں چاہوں کچھ ہو جائے
یہ ضروری ہے کہ میرے اندر اس کی پوری شدت سے خواہش ہو اور یقین ہو کہ وہ ہوگا. میں اپنی زندگی سے اگر مثال دوں تو مجھے بچپن سے ہی آسمان کے اسرار اور پرندوں کی پرواز ہمیشہ حیران کرتی تھی، فیسینیٹ کرتی تھی. سمندر میں کونجوں اور بگلوں کو اونچی اڑانے لگاتے دیکھتا تھا تو اڑنے کو جی کرتا تھا. میں ایک سادہ لوگ گاؤں ہی کا لڑکا تو تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں ضرور ان کونجوں کی طرح بلند اڑانے لگاؤں گا، بلندی پر پرواز کروں گا. اور حقیقت یہ ہے کہ رامیشورم سے اڑنے والا میں پہلا لڑکا تھا. شوارٹز اسکول میں تعلیم ختم کرتے کرتے میرے اندر خود اعتمادی بس چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں ضرور کامیابی حاصل کروں گا. میں تعلیم آگے جاری رکھوں گا، اس میں کوئی دوسرا خیال نہیں تھا. سن 1950 میں انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے لیے سینٹ جوزف کالج ٹریچی میں داخل ہو گیا. جب بی ایس سی ڈگری کے لیے میں نے سینٹ جوزف کالج میں داخلہ لیا تو ہائر ایجوکیشن کے معنی صرف اتنے ہی جانتا تھا. یہ نہیں جانتا تھا کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. نہ یہ جانتا تھا کہ سائنس پڑھ کے فیوچر کے لیے اور کیا موقع حاصل ہو سکتے ہیں. بی ایس سی پاس کرنے کے بعد ہی جان پایا کہ فزکس میرا سبجیکٹ نہیں تھا. اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے انجینئرنگ میں جانا چاہیے تھا. پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ سائنس آدمی کو خدا سے منکر کر دیتی ہے، لیکن میرے لیے تو سائنس اعتماد، وشواس اور روحانی تسکین کی وجہ رہی ہے. کسی طرح میں MIT یعنی مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے امیدواروں کی لسٹ میں تو آ گیا، لیکن اس کا داخلہ بہت مہنگا تھا. کم سے کم 1000 روپے کی ضرورت تھی اور میرے ابا کے پاس اتنے روپے نہیں تھے. اس وقت میری اکا، میری آپا زہرا نے اپنے سونے کے کڑے اور چین بیچ کر میری فیس کا انتظام کیا. مجھ پر اس کی امید اور یقین دیکھ کر میں پسیج گیا. MIT میں سب سے زیادہ مزہ آیا. وہاں 2 ہوائی جہاز رکھے دیکھ کر جو اڑان سے بری کر دیے گئے تھے، مجھے ان کی طرف ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوتا تھا. اور جب سب لڑکے ہاسٹل لوٹ جاتے تھے میں کئی گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا. فرسٹ ایئر مکمل کرنے کے بعد جب مجھے اپنے زیادہ خصوصی مضمون چننا تھے، یعنی اپنی اسپیشل برانچ کا چناؤ کرنا تھا، تو میں نے فورن ایروناٹیکل انجینئرنگ کا چناؤ کر لیا. MIT کی تعلیم کے دوران مجھے 3 ٹیچرز نے بہت متاثر کیا: پروفیسر اسپونڈر، پروفیسر KAV پنڈلے، پروفیسر نرسنگا راؤ. پروفیسر اسپونڈر ٹیکنیکل ایرو ڈائنامکس سکھاتے تھے. ایروناٹیکل انجینئرنگ میں داخلے سے پہلے میں نے ان سے صلاح لی تھی. انہوں نے سمجھایا تھا کہ مجھے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے مستقبل کی ممکنات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے ایک اچھی بنیاد کے لیے اور اپنے رجحان اور اشتیاق کے بارے میں کہ اس میں کتنی شدت ہے، میرے ایپٹیچیوڈز اور ایسپریشن میں کتنی انٹینسٹی ہے. میں خود بھی ہونے والے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنا اسپیشلائزیشن کا چناؤ کریں تو یہ دیکھیں کہ ان میں کتنا شوق ہے، کتنا اتساہ ہے اور لگن ہے اس شعبے میں جانے کے لیے. پروفیسر KAV پنڈلے نے مجھے ایرو اسٹرکچر ڈیزائن سکھایا اور اس کا تجزیہ بھی، وشلیشن، انالیسس بھی. وہ بڑے خوش دل اور دوست ٹیچر تھے اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا طریقہ، نیا نظریہ لے کر آتے تھے کورس میں. پروفیسر نرسنگ راؤ میتھمیٹیشین تھے. وہ ایرو ڈائنامکس کی تھیوری سکھایا کرتے تھے. ان کی کلاس میں داخل ہو کر مجھے میتھمیٹیکل فزکس باقی تمام سبجیکٹ سے زیادہ اچھا لگنے لگا. MIT سے میں بنگلور کے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ HAL میں بطور ٹرینی داخل ہو گیا. HAL سے جب میں ایروناٹیکل انجینئرنگ گریجویٹ بن کر نکلا تو زندگی نے 2 موقع میرے سامنے کھڑے کر دیے اور دونوں میری پرواز کے دیرینہ خواب پورے کر سکتے تھے.
ایک موقع تھا ایئر فورس کا، دوسرا منسٹری آف ڈیفنس میں ڈائریکٹوریٹ آف ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکشن کا۔ میں نے دونوں میں عرضی بھیج دی اور بیک وقت دونوں سے انٹرویو کا بلاوا آ گیا۔ ایئر فورس کے لیے مجھے دہرادون بلایا گیا تھا اور ڈیفنس کے لیے دہلی۔ میرے دونوں مقام 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ یہ پہلا موقع تھا میرا اپنے وسیع اور وراٹ وطن کو دیکھنے کا۔ کھڑکی پر بیٹھا میں اس دیش کی سرزمین کو پاؤں تلے سے بہتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ حیران تھا کہ اتر کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک ہی ملک کا لینڈسکیپ کیسے بدلتا چلا جاتا ہے۔ میں ایک ہفتہ دہلی میں ٹھہرا، ڈیفنس منسٹری کا انٹرویو دیا۔ انٹرویو اچھا ہوا تھا۔ وہاں سے میں دہرادون گیا ایئر فورس سلیکشن بورڈ کے انٹرویو کے لیے۔ 25 امیدواروں میں 9ویں نمبر پر آیا۔ میرا دل بیٹھ گیا، بہت مایوس ہوا اور کئی دن تک افسوس رہا کہ ایئر فورس میں جانے کا موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں رشی کیش چلا گیا، دل پر یہ بوجھ لے کر کہ آنے والے دن بڑے سخت ہوں گے۔ گنگا میں اسنان کیا اور پھر چلتا ہوا پاس کی پہاڑی پر شیوانند آشرم تک پہنچ گیا۔ سوامی شیوانند سے بھیٹ ہوئے۔ دیکھنے میں بالکل گوتم بدھ لگتے تھے، سفید دودھیا دھوتی اور پاؤں میں لکڑی کی کھڑاؤں۔ ان کی بچوں سی معصوم مسکان اور سادہ دلی دیکھ کر بہت پربھاوت ہوا میں نے بتایا انہیں کیسے میں انڈین ایئر فورس میں بھرتی ہونے سے رہ گیا اور میری کتنی شدید خواہش تھی آسمانوں میں اڑنے کی، پرواز کرنے کی۔ وہ مسکرا دیے اور بولے، خواہش اگر دل و جان سے نکلی ہو، وہ پوتر ہو اور اس میں شدت ہو، تو اس میں کمال کی ایک الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہوتی ہے، ایک برقی مقناطیسی طاقت ہوتی ہے۔ دماغ جب سوتا ہے تو وہ انرجی رات کی خاموشی میں باہر نکل جاتی ہے اور صبح کائنات برہمانڈ سے ستاروں کی گتی رفتار کو اپنے ساتھ سمیٹ کر دماغ میں لوٹ آتی ہے۔ اسی لیے جو سوچا ہے اس کی سرشٹی اوشیہ ہے، وہ تخلیق ہوگا۔ تم وشواس کرو اس ازلی بندھن پر، اس وچن پر کہ سورج پھر لوٹے گا، بہار پھر سے آئے گی۔ میں دہلی لوٹ آیا، ڈیفنس سے اپنا انٹرویو کا نتیجہ دریافت کیا۔ جواب میں مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر تھما دیا گیا اور اگلے دن سے سینئر سائنٹیفک اسسٹنٹ مقرر کر دیا گیا 250 روپے کی ماہانہ تنخواہ پر۔ 3 سال گزر گئے۔ انہی دنوں بنگلور میں ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ ADE کا ایک نیا محکمہ کھلا اور مجھے وہاں پوسٹ کر دیا گیا۔ بنگلور کانپور سے بالکل مختلف شہر تھا۔ میں اپنے ڈائریکٹوریٹ کی پوسٹنگ کا پہلا سال وہاں گزار چکا تھا۔ دراصل ہمارے دیش میں یہ ایک عجیب طریقہ ہے، ایک عجیب سا ڈھنگ ہے اپنے لوگوں کو حد درجہ تک نچوڑ لینے کا، جو ہمارے لوگوں کو انتہا پسند بنا دیتا ہے۔ شاید اس لیے کہ صدیوں اس دیش نے غیر ملکی تہذیبوں کے زخم بھی کھائے ہیں اور انہیں اپنے دامن میں جگہ بھی دی ہے۔ الگ الگ حکمرانوں سے وفا کرتے کرتے ہم اپنی حیثیت، اپنی یکتائی کھو بیٹھے ہیں، بلکہ ہم نے ایک اور ہی قسم کی خوبی پیدا کر لی ہے کہ ایک ہی وقت میں رحم دل بھی ہیں اور بے رحم بھی، حساس بھی ہیں اور بے حس بھی، جتنے گہرے ہیں اتنے ہی سطحی۔ اوپر سے دیکھو تو ہم بڑے خوش رنگ اور خوبرو نظر آتے ہیں، لیکن کوئی غور سے دیکھے تو اپنے حکمرانوں کی ایک بے ڈھب نقل سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے کانپور میں کلے میں دبائے ہوئے پان والے نواب واجد علی شاہ کے نقلچی بہت دیکھے، اور بنگلور میں فرنگیوں کے انداز میں کتے کی زنجیر تھامے ٹہلتے ہوئے صاحبوں کی کمی نہیں تھی۔ بنگلور میں رہ کر میں رامیشورم کی سکون اور گہرے شانت واتاورن کے لیے ترستا تھا۔ پہلے سال تو ADE میں کوئی زیادہ کام نہیں تھا۔
ایک پروجیکٹ ٹیم بنائی تھی کہ 3 سالوں میں ایک سودیشی ہاور کرافٹ تیار کریں، اور وہ وقت سے پہلے تیار ہو گیا۔ نندی اس کا نام رکھا گیا شیو کی سواری کے آدھار پر۔ اس کا ڈیزائن ہماری امید سے زیادہ اچھا تھا، لیکن میں سخت مایوس ہوا جب آپسی کنٹروورسیز کی بنا پر سارا پروجیکٹ بالائے طاق رکھ دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ پروفیسر ایم جی کے مینن، ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ کے ڈائریکٹر، ایک روز اچانک ہی ہماری جانچ پڑتال کو آ پہنچے۔ نندی کا ذکر نکلا، مجھ سے پوچھ تاچھ کرتے ہوئے انہوں نے خواہش ظاہر کی ایک 10 منٹ کی اڑان کے لیے۔ اس کے 1 ہفتہ بعد کی بات ہے، مجھے انکوسپار سے بلاوا آ گیا، دی انڈین کمیٹی فار اسپیس ریسرچ۔ میں ممبئی چلا گیا راکٹ انجینئر کی پوسٹ کے لیے انٹرویو دینے۔ میرا انٹرویو لینے والے ڈاکٹر وکرم سارا بھائی اور پروفیسر ایم جی کے مینن کے علاوہ مسٹر سراف تھے، جو اس وقت ایٹمک انرجی کمیشن کے ڈپٹی سیکرٹری کے عہدے پر تھے۔ ڈاکٹر سارا بھائی کی گرم جوشی نے پہلی ہی ملاقات میں میرا دل موہ لیا۔ اگلے ہی دن مجھے خبر مل گئی کہ میں چن لیا گیا۔ مجھے انکوسپار میں راکٹ انجینئر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا تھا۔ سن 1962 کے دیرینہ حصے میں کہیں انکوسپار نے تھمبا میں ایکویٹوریل راکٹ لانچنگ اسٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا۔ تھمبا کیرلا میں تریویندرم سے پرے ایک دور دراز کے اونگتے سے گاؤں کا نام ہے۔ ہندوستان میں یہ ماڈرن راکٹ بیسڈ ریسرچ کی ایک دبی سی ابتدا تھی، ہلکی سی شروعات۔ اس کے فوراً بعد ہی مجھے 6 ماہ کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا، ناسا میں راکٹ لانچنگ کی ٹریننگ کے لیے۔ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا وقت نکال کر رامیشورم گیا۔ میرے ابا میری اس کامیابی کے لیے بہت خوش ہوئے اور مجھے اسی مسجد میں لے جا کر شکرانے کی نماز ادا کی۔ ناسا لینگلی ریسرچ سینٹر ورجینیا میں میں نے اپنے کام کی شروعات کی۔ بعد میں گودارڈ اسپیس فلائٹ سینٹر میری لینڈ چلا گیا۔ میں اپنا امپریشنز امریکنز کے بارے میں بینجامن فرینکلن کے اس جملے سے بیان کر سکتا ہوں: جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے ان سے تعلیم بھی ملتی ہے۔ ہندوستانی تنظیموں میں، یہاں کی آرگنائزیشنز میں ایک بڑی مشکل ہے۔ جو اوپر ہیں وہ بڑے مغرور ہیں، اپنے سے چھوٹوں کی، جونیئرز اور سب آرڈینیٹس کی رائے لینا اپنی حد تک سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص بھی اپنی خوبی دکھا نہیں سکتا اگر آپ اسے ملامت ہی کرتے رہیں۔ اصول اور پابندی، پابندی اور سختی، سختی اور ظلم کے بیچ کی لائن بڑی مہین ہے، باریک ہے، اس کی پہچان بہت ضروری ہے۔ میں جیسے ہی ناسا سے لوٹا، فوراً بعد ہندوستان کا پہلا راکٹ لانچ واقع ہوا، 21 نومبر سن 1963۔ وہ ساؤنڈنگ راکٹ تھا، نام نائکی اپیچی۔ نائکی اپیچی کی کامیابی کے بعد پروفیسر سارا بھائی نے اپنی آرزو، اپنے ایک خواب کا اظہار کیا، ایک انڈین سیٹلائٹ لانچ وہیکل ISLV کا سپنا۔ ہندوستانی راکٹ کا خواب 20ویں صدی میں ایک طرح سے 18ویں صدی کا خواب بھی کہلا سکتا ہے، جو ٹیپو سلطان نے دیکھا تھا۔ ٹیپو سلطان کی فوج میں 27 بریگیڈ تھے جو خشون کہلاتے تھے، اور ہر ایک بریگیڈ میں ایک دستہ تھا راکٹ مین کا جو ساتھ رہا کرتا تھا اور جرکس کہلاتا تھا۔ جب ٹیپو سلطان مارا گیا تو انگریزوں نے 700 راکٹس اور 900 راکٹ کے سب سسٹمز برآمد کیے 1799 میں تیروکناہلی کی جنگ کے بعد۔ وہ راکٹس ولیم کانگریو نے انگلینڈ بھیجوا دیے جانچ پڑتال کے لیے، اس کی تکنیک سمجھنے کے لیے، جسے آج کی سائنسی زبان میں ہم ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی موت کے ساتھ اس خواب کی بھی موت ہو گئی، کم سے کم 150 سال کے لیے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی بدولت وہ راکٹری کا خواب ایک بار پھر ہندوستان میں زندہ ہوا۔ پروفیسر سارا بھائی نے اس خواب کو حقیقت بنانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ بہت سے تنگ نظر لوگوں کو اعتراض تھا
اس بات پر کہ اس ملک میں جہاں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، وہاں ان سپیس اڑانوں کو، ان خلائی تحریکوں کو کیوں ترجیح دی جا رہی ہے۔ لیکن پردھان منتری پنڈت نہرو اور پروفیسر سارا بھائی کے نظریے میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں تھا۔ ان کے نظریے بالکل صاف تھے کہ اگر دنیا کے ملکوں میں اور دنیا کے مسئلوں میں کوئی حصہ لینا ہے، شرکت کرنی ہے، ہندوستان کو کوئی حیثیت حاصل کرنی ہے، تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور خود مختاری، سیلف ریلائنس اشد ضروری ہے، اور ان کا مقصد طاقت کا مظاہرہ ہرگز نہیں تھا۔ سہج پکے سو میٹھا ہوئے۔ تھمبا میں 2 راکٹ سہج پکے مگر کامیاب ہوئے، ایک روہنی، دوسرا مینیکا۔ اگلا سال لگا ہی تھا جب پروفیسر سارا بھائی نے مجھے دہلی بلا بھیجا۔ ایک میٹنگ تھی اور میٹنگ میں گروپ کیپٹن وی ایس نارائنن سے میرا تعارف کرایا گیا، جو ایئر ہیڈ کوارٹرز سے تھے۔ پروفیسر سارا بھائی نے ریٹو تیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، راکٹ اسسٹڈ ٹیک آف سسٹم، ایک ملٹری ایئر کرافٹ جو راکٹ کی مدد سے اڑایا جا سکے، بڑی چھوٹی سی جگہ میں۔ شام تک یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ ہندوستان ایک خود ساختہ ملٹری ایئر کرافٹ تیار کر رہا ہے اور میں اس پروجیکٹ کا مختار ہوں، ذمہ دار ہوں۔ میں کئی طرح کے جذبات سے بھر گیا، خوش بھی تھا، شکر گزار بھی، خوش قسمت بھی، اور ایک احساس ہوا تکمیل کا، فلفلمنٹ کا۔ 19ویں صدی کے ایک شاعر کی یہ سطریں بہت یاد آئیں۔ ہر دن کے لیے تیار رہو، ہر دن کو ایک طرح ہی ملو، جب اوکھلی ہو برداشت کرو، جب دستہ ہو تو وار کرو۔ ریٹو پہ کام کرتے ہوئے 2 اہم واقعات ہوئے۔ پہلا تو یہ تھا کہ اپنے دیش میں پہلی بار اسپیس ریسرچ کا 10 سالہ پروگرام تیار ہوا، جس کے آتھر تھے پروفیسر سارا بھائی۔ میرے لیے وہ ایک ایسا رومانی مینیفیسٹو تھا جیسے اسپیس سے عشق کرنے والے کسی شاعر کی رومانی نظم ہو، جیسے کوئی اپنے دیش کے آسمان سے عشق کرنے لگا ہو۔ اور دوسرا واقعہ منسٹری آف ڈیفنس میں میسائل پینل کا تیار ہونا۔ نارائنن اور میں، ہم دونوں اس پینل کے ممبر تھے۔ اس وقت تک بھوش کی آنے والی SLV سیٹلائٹ لانچ وہیکل کا ناک نقشہ بھی تیار ہو چکا تھا۔ پروفیسر سارا بھائی اپنے دیرینہ خواب کو تعبیر دینے کے لیے کچھ اور ساتھیوں کا چناؤ کر چکے تھے۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پروجیکٹ کا لیڈر چنا گیا۔ اس پر پروفیسر سارا بھائی نے مجھے ایک اور ذمہ داری بھی سونپی کہ لانچ کی 4تھی سٹیج میں ہی ڈیزائن کروں۔ یہ معمول تھا، میرا عادت تھی کہ ہر میسائل پینل کی میٹنگ کے بعد میں جا کر پروفیسر سارا بھائی کو پوری تفصیل، پوری رپورٹ دیتا تھا۔ دہلی میں ایسی ہی ایک میٹنگ کے بعد 23 دسمبر 1971 کو میں تریویندرم لوٹ رہا تھا، اور اس دن پروفیسر سارا بھائی تھمبا میں SLV کا معائنہ کرنے گئے ہوئے تھے۔ دہلی ایئرپورٹ کے لاؤنج سے میں نے انہیں فون کیا، پینل میٹنگ کی تفصیل بتائی۔ پروفیسر سارا بھائی نے مجھے کہا کہ میں تریویندرم ایئرپورٹ پر ان کا انتظار کروں۔ میں جب تریویندرم پہنچا تو فضا میں ایک ماتم بچھا ہوا تھا۔ مجھے خبر دی گئی کہ پروفیسر سارا بھائی نہیں رہے۔ چند گھنٹے پہلے دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں تھرا کے رہ گیا۔ چند گھنٹے پہلے ہی تو میں نے ان سے بات کی تھی، میرے لیے وہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ پروفیسر سارا بھائی میری نظر میں انڈین سائنس کے راشٹر پتا ہیں، جیسے راشٹر کے پتا مہاتما گاندھی ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹیم سے رہنما پیدا کیے اور خود اپنے عمل سے ان کے لیے مثال ثابت ہوئے۔ کچھ عرصہ پروفیسر MG کے مینن نے اسپیس ریسرچ کا کام سنبھالا۔ بالآخر پروفیسر ستیش دھون کو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ISRO کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔
थुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक बड़े पैमाने पर स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का नाम दिया गया। जिसने वो सेंटर कायम किया था उसी के नाम से उस जगह की श्रद्धांजलि पेश की गई। मशहूर मेटलर्जिस्ट डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश VSSC के पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए। कोई भी शख्स अपनी जिम्मेवारी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बारसूख हो, मोतबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो। शायद निजी जिंदगी में भी तसल्ली का यही एक रास्ता है, आजादी और जिम्मेवारी एक साथ हो, तभी वो तस्कीन और खुशी का बायस हो सकती है। और जाती आजादी हासिल करने के लिए मैं 2 रास्ते तजवीज कर सकता था जो मैंने इख्तियार किए। पहला तो यह कि अपनी तालीम और तरबियत को बढ़ावा दो। इल्म, नॉलेज बड़ा कारआमद हथियार है, बहुत काम आता है। इल्म जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आजादी के हकदार होगे। इल्म वो पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता। टीम की रहनुमाई तभी मुमकिन है अगर आपकी जानकारी मुकम्मल हो, अप टू डेट हो। कामयाब रहनुमा बनने के लिए जरूरी है कि दिन का काम जब खत्म हो आप पिछले काम का जायजा लें, अगले दिन के काम की तैयारी करें। दूसरा तरीका यह है कि अपने काम को अपना फख्र समझें, गर्व समझें और जरूरी है कि अपने अंदर की शक्ति की सही जानकारी हो। जो करो उस पर यकीन रखो या जिस पर यकीन हो वही करो, वरना दूसरों के ईमान का शिकार बनते रहोगे। SLV प्रोजेक्ट के पहले 3 सालों में साइंस के बहुत से नए नए इसरार खुले और आहिस्ता आहिस्ता साइंस और टेक्नोलॉजी का फर्क समझ आने लगा। रिसर्च और अमल, डेवलपमेंट का फासला पता चलने लगा। किसी भी इजाद में गलतियां होना लाजमी है, लेकिन हर गलती कामयाबी की तरफ एक और कदम उठाती है, एक और सीढ़ी बन जाती है। किसी भी तख्लीक की तरह SLV-3 की तख्लीक भी कई दर्दनाक लम्हों से गुजरी। एक रोज जब मैं और मेरे तमाम साथी अपने कामों में पूरी तरह डूबे हुए थे, मेरे घर से एक मौत की इत्तला पहुंची। मेरे दोस्त और हमदर्द मेरे बहनोई जलालुद्दीन का इंतकाल हो गया था। कुछ देर के लिए तो मैं सुन्न होकर रह गया, मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब अपने चौगिरदे का एहसास हुआ तो महसूस किया जैसे मेरी हस्ती का एक हिस्सा मर गया था। रात की रात बसों में सफर करता हुआ अगली सुबह मैं रामेश्वरम पहुंचा। जोहरा को क्या तसल्ली देता और क्या सब्र देता अपनी भांजी महबूबा को जो रो रो कर हलकान हो रही थी। मेरी आंखों के सोते पहले ही सूख चुके थे। थुम्बा लौटकर बहुत दिनों तक सारा कामकाज, सारी मसरूफियत बेमानी लगने लगी। बहुत दिनों तक बहुत मलाल लगा, सब बेमानी लगता था। प्रोफेसर धवन देर देर तक हौसला देते थे, कहते SLV पर जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा मुझे सब्र महसूस होगा और ये मायूसी कम होते होते गुजर जाएगी। 1976 में मेरे अब्बा ज़ैनुल आबदीन 102 साल की उम्र में वहीं रामेश्वरम में इंतकाल फरमा गए। 15 पोते पोतियां छोड़कर गए थे पीछे और एक पड़पोता। दुनियावी तौर पर वो सिर्फ एक और बुजुर्ग की मौत थी। कोई बड़ा मातम नहीं हुआ, झंडा नहीं उतारा गया, न अखबारों ने स्याह हाशिए दिए, न सियासतदान थे वो, न विद्वान कोई, न कोई बड़े सरमायादार। एक सीधे सादे इंसान थे, फरिश्ता सिफत। और हर उस बात की वजह थे जो दानाई और पारसाई की राह दिखाती है। मैं बहुत देर तक अपनी मां के पास बैठा रहा, चुपचाप,
اور جب اٹھا تھمبا لوٹنے کے لیے تو اس نے روندھے گلے سے دعائیں دی مجھے. SLV-3 اپوجی راکٹ جو فرانس سے اڑائی جانے والی تھی اچانک کچھ مشکلوں کا شکار ہو گئی. مجھے فوراً فرانس جانا پڑا. میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میری ماں کی موت کی خبر پہنچی. یکے بعد دیگرے 3 موتیں ہو گئی میرے گھر میں. اس وقت مجھے اپنے کام میں پورے دھیان کی ضرورت تھی. 100% لگن سے کام کرنے کی خواہش کسی اور لگن کی گنجائش نہیں چھوڑتی. مکمل نیتی اور پوری لگن سے SLV-3 کا خواب 1979 کے درمیان میں جا کر پورا ہوا. ہم نے SLV-3 کی پرواز کا دن 10 اگست 1979 طے کیا تھا. 23 میٹر لمبا 4 سٹیجز کا یہ راکٹ 17 ٹن کا وزن لے کر 7:58 پر بڑی کجدائی سے اڑا اور خلا کی طرف روانہ ہوا. پہلی سٹیج ہر طرح سے پختہ نکلی اور بڑے آرام سے راکٹ دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا. ہم سب دم بخود رہ گئے, سانس روکے بیٹھے تھے. ہمارے برسوں کا خواب آسمان کی طرف سفر کر رہا تھا. اچانک ہمارے خواب میں درار آئی. ہمارا سکوت ٹوٹا, ہماری خاموشی ٹوٹی. دوسری سٹیج قابو سے باہر ہونے لگی تھی. 317 سیکنڈ کے بعد پرواز ٹوٹ گئی. میری محنت اور امید چوتھی سٹیج کو ساتھ لے کر تمام ملبہ سری ہری کوٹا سے 560 کلومیٹر دور سمندر میں جا کے گرا. اس حادثے سے ہم سب کو سخت صدمہ پہنچا. میں غم و غصے سے بھر گیا, نچڑ گیا, بالکل جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی. میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بستر میں دھس گیا. میں نے اپنے کندھے پر ایک دلاسے کا ہاتھ محسوس کیا تو آنکھ کھولی. دوپہر ڈھل چکی تھی, شام قریب تھی. ڈاکٹر برہم پرکاش میرے سراہنے بیٹھے تھے. ان کی اس ہمدردی نے چھو لیا مجھے. میں اداس تھا, مایوس تھا, لیکن اکیلا نہیں. ہر شخص تکنیکی جمع تفریق اور بحث مباحثے کے بعد مطمئن ہو چکا تھا, سنتشٹ ہو چکا تھا, لیکن مجھے اطمینان نہ آیا اور مسلسل بے چین رہا. میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا اور اعتراف کیا پروفیسر دھون کے سامنے, سر, میرے ساتھیوں کو ناکامیابی کی وجہ دریافت ہو جانے سے اطمینان ہو گیا, لیکن میں اسے کافی نہیں سمجھتا. اس مشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس غلطی کو بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. SLV-3 کی ناکامیابی کی ذمہ داری میری ہے. سائنس کا کام کمال درجہ اتساہ بھی دیتا ہے, خوشی بھی اور اتنی ہی گہری مایوسی بھی. اس طرح کے واقعات سوچ سوچ کر میں دل کو ڈھارس دیتا رہا. یہ خیال کہ انسان چاند پر اتر سکتا ہے سب سے پہلے ایک روسی سائنٹسٹ نے سوچا تھا. اسے حقیقت بننے میں 40 سال گزر گئے جب امریکہ نے اسے پورا کیا. پروفیسر چندر شیکھر نے چندر شیکھر لمٹ کا آوشکار کیا تھا 1930 میں جب کیمبرج میں پڑھ رہے تھے, لیکن 50 سال بعد انہیں اسی ڈسکوری پر نوبل پرائز ملا. وان براون اپنی سیٹرن لانچ وہیکل سے آدمی کو چاند پر اتارنے سے پہلے کتنی ساری ناکامیوں سے گزرے ہوں گے. پہاڑ کی چوٹی پر اترنے سے پہاڑ پر چڑھنے کا تجربہ نہیں بھولتا.
जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। चढ़ानों पर ही तजुर्बे मिलते हैं और जिंदगी मंचती है और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है। चोटी पर पहुंचने की कोशिश ही में चढ़ानों का इल्म हासिल होता है। मैं एक एक कदम चलता रहा, चढ़ता रहा चोटी की तरफ। SLV 3 की उड़ान से 30 घंटा पहले 17 जुलाई 1980 के दिन अखबारों की सुर्खियां तरह तरह की राय और अंदाजों से भरी हुई थीं। ज्यादातर रिपोर्टर्स ने पहली SLV की उड़ान याद दिलाई थी कि किस तरह वो रॉकेट फेल हो गया था और उसका मलबा समंदर में जाकर गिरा था। कुछ लोगों ने तो देश की दूसरी खामियों का जिक्र करते हुए भी उसे SLV 3 से जोड़ दिया था। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का फैसला करने वाला है। मुख्तसर ये कि सारी कौम की नजरें हम पर गड़ी हुई थीं। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैंने रोहिणी सैटेलाइट का तमाम डेटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए। मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूं, एक जरूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उन चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारी कौम का एक ख्वाब पूरा हुआ था और हमारे इतिहास का एक नया बाब खुला, एक नया चैप्टर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का तार भेजा और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था। मैं खुश था कि पिछली 2 दहाइयों से जिस कोशिश में था बिलाखिर उसमें कामयाब हुआ, लेकिन उदास था जिन लोगों की बदौलत मैं यहां पहुंचा था वो लोग मेरे साथ नहीं थे। मेरे अब्बा, मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर सारा भाई। SLV 3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फोन आया एक दिन और दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से बड़े आमियाना से कपड़े पहनता हूं और पांव में चप्पल या स्लीपर कह लो। प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था, मेरे लिए नहीं, उनके एहतराम के लिए। सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया है। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई। मैं रामेश्वरम पहुंच गया, मां के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त, मेरा रफीक जलालुद्दीन मस्जिद गली में जमा हुए लोगों में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया घर में। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया। फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलीब देकर दुआ पढ़ी और प्रोफेसर सारा भाई को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फख्र था। जो पौधा वो लगाकर गए थे अब पूरा पेड़ बन चुका था, जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहे थे।
1 जून 1982 मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL की जिम्मेवारी संभाल ली। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री R वेंकटरमन ने जब मशवरा दिया कि बजाय दर्जा बदर्जा मिसाइल तैयार करने के हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया और देखते देखते ही वो प्रोजेक्ट एक मुकम्मल मिसाइल का प्रोग्राम बन गया, जिसके नतीजे आइंदा बहुत दूर तक पहुंचे। हर एक प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस का सबूत था। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया, टैक्टिकल कोर व्हीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम आकाश कहलाया, एंटी टैंक मिसाइल प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया और मेरे देरीना ख्वाब रेक्स को यानी री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था। वो बड़े ताज्जुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। हम एक मीटिंग में बैठे हुए अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही कर रहे थे जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। मेरे लिए वो एक और सदमा था। पहली SLV की नाकामी के वक्त जिस तरह उन्होंने ढारस दी थी मुझे, वो याद करके मैं और ज्यादा गमगीन हो गया। प्रोफेसर साराभाई अगर VSSC के निर्माता थे, बनाने वाले थे, तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उसके आमिल थे, एग्जीक्यूटर थे। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नरम कर दिया और मैंने अपनी तुंद मिजाजी पर काफी काबू कर लिया। उनकी हलीमी सिर्फ अपनी खूबियों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था। उनके बर्ताव और सुलूक में ये बात नजर आ जाती थी कि कोई शख्स भी खामियों से खाली नहीं है, यहां तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी। वो बहुत बड़े दानिश्वर थे। एक कमजोर से शरीर के अंदर उनमें बच्चों की सी मासूमियत थी। मुझे वो हमेशा साइंसदानों में संत नजर आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकमील को पहुंच रहा था जब हम 1988 में दाखिल हुए। 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज वाक़ हुई। हमारे मुल्क में वो एक ऐतिहासिक मौका था। पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं, बल्कि आइंदा आने वाली तमाम किस्म की मिसाइल का बुनियादी नक्शा भी था, फ्यूचर का मॉड्यूल था वो। पृथ्वी ने हमारे आस पड़ोस के मुल्कों को दहला दिया। मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई, फिर गुस्से का इजहार किया और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज बाहर के मुल्कों से न खरीद सकें जो उनके मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती हो या काम आ सकती हो। मिसाइल की इजाद में हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी ने दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों को परेशान कर दिया। अग्नि की टीम में 500 से ज्यादा साइंसदान शामिल थे। अग्नि की परवाज 20 अप्रैल 1999 तय पाई थी। लॉन्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और हिफाजत के लिए यह फैसला किया गया था कि लॉन्च के वक्त आसपास के तमाम गांव खाली करा दिए जाएं। अखबारात और दूसरी मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नजरें हम पर टिकी हुई थीं। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था कि हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी रही और किसी तरह हमें पीछे नहीं हटने दिया। परवाज से सिर्फ 14 सेकंड्स पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी।
وہ فوراً ٹھیک کر دی گئی، لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج اسٹیشن نے رکنے کا حکم دیا۔ چند سیکنڈز میں کئی رکاوٹیں سامنے آ گئیں اور پرواز ملتوی کر دی گئی۔ اخبارات نے آستینیں چڑھا لی، ہر بیان نے اپنی اپنی طرح کی وجوہات نکال لی۔ کارٹونسٹ سدھیر دار نے ایک کارٹون شائع کیا جس میں ایک خریدار کچھ سامان دکاندار کو واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگنی کی طرح وہ بھی نہیں چلی۔ ایک کارٹون میں دکھایا گیا کہ سائنسدان کہہ رہا ہے، سب ٹھیک تھا، سوئچ بٹن نہیں چلا۔ ہندوستان ٹائمز کے کارٹون میں ایک نیتا رپورٹر کو سمجھا رہا ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ بڑی امن پسند اہنسا واد کی مثال ہے، اس سے کوئی مرے گا نہیں۔ قریب 10 روز دن رات کام چلا میسائل کی درستی پر، اور آخرکار سائنسدانوں نے ایک نئی تاریخ طے کی اگنی کی پرواز کے لیے۔ مگر پھر وہی ہوا، 10 سیکنڈ پہلے کمپیوٹر نے رکاوٹ کا اشارہ کیا، پتہ چلا ایک پرزہ کام نہیں کر رہا ہے۔ پرواز پھر ملتوی کر دی گئی۔ ایسی بات کسی بھی سائنسی تجربے میں ہو جانا عام بات ہے، غیر ملکوں میں بھی بہت بار ہوتا ہے، لیکن امید سے بھری ہوئی قوم ہماری مشکلیں سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ ہندو اخبار میں کیشو کا ایک کارٹون چھپا جس میں ایک دیہاتی کچھ نوٹ گنتے ہوئے کہہ رہا تھا، میسائل کے وقت گاؤں سے ہٹ جانے کا معاوضہ ملا ہے، 2-4 بار اور یہ تجربہ ملتوی ہوا تو میں پکا گھر بنوا لوں گا۔ امول بٹر والوں نے اپنے ہورڈنگ پر لکھا، اگنی کو ایندھن کے لیے ہمارے بٹر کی ضرورت ہے۔ اگنی کی مرمت کا کام جاری رہا۔ آخرکار ایک بار پھر 22 مئی کی تاریخ اگنی کی پرواز کے لیے طے پائی۔ اس کی پچھلی رات ڈاکٹر اروناچلم، جنرل کے سنگھ اور میں ڈیفنس منسٹر کے پنت کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے۔ پورے چاند کی رات تھی، ہائی ٹائیڈ کا وقت تھا اور لہریں گرج گرج کر خدا کی عظمت کا نام لے رہی تھی۔ کل اگنی کی پرواز کامیاب ہوگی یا نہیں، بار بار یہی سوال ہمارے دماغ میں گونج رہا تھا۔ ڈیفنس منسٹر نے ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا، کلام، کل اگنی کی کامیابی منانے کے لیے کیا چاہتے ہو تم؟ میں کیا چاہتا تھا؟ کیا تھا جو نہیں تھا میرے پاس؟ اپنی خوشی کے اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اچانک مجھے جواب مل گیا، ہم 1,00,000 پیڑوں کی کونپلیں لگائیں گے۔ میں نے کہا اور ان کے چہرے پر رونق آ گئی، تم اپنی اگنی کے لیے دھرتی ماں کا آشیرواد چاہتے ہو، بولے کل یہی ہوگا۔ انہوں نے پیشن گوئی کی۔ اگلے دن صبح 7:10 پر اگنی لانچ ہوئی۔ قدم قدم صحیح نکلا، میسائل نے جیسے ٹیکسٹ بک یاد کر لی ہو، جیسے سبق یاد کر لیا تھا۔ ہر سوال کا صحیح جواب مل رہا تھا۔ لگتا تھا ایک لمبے خوفناک خواب کے بعد ایک خوبصورت صبح نے آنکھ کھلی ہے۔ 5 سال کی مشقت کے بعد ہم اس لانچ پیڈ پر پہنچے تھے۔ اس کے پیچھے 5 لمبے سالوں کی ناکامیابی، کوششیں اور امتحان کھڑے تھے۔ اس کوشش کو روک دینے کے لیے ہندوستان نے ہر طرح کے دباؤ برداشت کیے تھے، لیکن ہم نے کر دکھایا جو کرنا تھا۔ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا وہ مٹھی بھر سیکنڈز، 600 سیکنڈ کی وہ پرواز جس نے ہماری برسوں کی تھکان دور کر دی، برسوں کی محنت کو کامیابی کا تلک لگایا۔ اس رات میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، اگنی کو اس نظر سے مت دیکھو، یہ صرف اوپر اٹھنے کا سادھن نہیں ہے، نہ شکتی کی نمائش ہے۔ اگنی ایک لو ہے جو ہر ہندوستانی کے دل میں جل رہی ہے۔ اسے مثال مت سمجھو، یہ قوم کے ماتھے پر چمکتا ہوا آگ کا سنہری تلک ہے۔
1990 کے ریپبلک ڈے پر دیش نے میسائل پروگرام کی کامیابی کا جشن منایا. مجھے پدم وبھوشن سے نوازا گیا اور ڈاکٹر اروناچلم کو بھی. 10 سال پہلے پدم بھوشن کی یادیں ایک بار پھر ہری ہو گئیں. رہن سہن میرا اب بھی ویسا ہی تھا جیسا تب تھا. 10 بائی 12 کا ایک کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا اور کچھ ضرورت کا فرنیچر جو کرائے پر لیا تھا. فرق اتنا ہی تھا کہ تب یہ کمرہ تریویندرم میں تھا، اب حیدرآباد میں. ویٹر میرا ناشتہ لے کر آیا، اڈلی اور چھاچھ، اور آنکھوں میں ایک خاموش مسکراہٹ. مبارکباد کی. میں اپنے ہم وطنوں کی اس نوازش سے چھلک گیا. میں جانتا ہوں کہ بہت سے سائنسدان اور انجینئر موقع ملتے ہی وطن چھوڑ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں زیادہ روپیہ کمانے کے لیے، زیادہ آمدنی کے لیے. لیکن یہ آدر، محبت اور عزت کیا کما سکتے ہیں جو انہیں اپنے وطن سے ملتی ہے؟ 15 اکتوبر 1991 میں 60 سال کا ہو گیا. مجھے اپنی ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا. چاہتا تھا کہ غریب بچوں کے لیے ایک اسکول کھولوں. یہ وہ دن تھے جب میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کے تجربے، مشاہدے اور وہ تمام باتیں قلم بند کروں جو دوسروں کے کام آ سکیں. ایک طرح سے اپنی سوانح عمری لکھوں، اپنی جیونی. میرے خیال میں میرے وطن کے نوجوانوں کو ایک صاف نظریے اور دشا کی ضرورت ہے. تبھی یہ ارادہ کیا کہ میں ان تمام لوگوں کا ذکر کروں جن کی بدولت میں یہ بن سکا جو میں ہوں. مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کچھ بڑے بڑے لوگوں کے نام لوں، بلکہ یہ کہ کوئی شخص کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو اسے حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے. مسئلے، مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں اور تکلیفیں کامیابی کی سچائیاں ہیں. جیسا کہا ہے کسی نے، خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آسمان ہمیشہ نیلا ہی رہے گا. زندگی بھر پھولوں سے بھری راہیں ملیں گی. خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ سورج ہے تو بادل نہیں ہوں گے، خوشی ہے تو غم نہیں، سکون ہے تو درد نہیں ہوگا. مجھے ایسا کوئی غرور نہیں کہ میری زندگی سب کے لیے ایک مثال بنے گی، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مایوس بچہ کسی گمنام سی جگہ پر جو سماج کے کسی معذور حصے سے تعلق رکھتا ہو یہ پڑھے اور اسے چین ملے. یہ پڑھے اور اس کی امید روشن ہو جائے. ہو سکتا ہے یہ کچھ بچوں کو نا امیدی سے باہر لے آئے اور جسے وہ مجبوری سمجھتے ہیں وہ مجبوری نہ لگے. انہیں یقین رہے کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا ان کے ساتھ ہے. کاش ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہوئی لو کو پر لگ جائیں اور اس لو کی پرواز سے سارا آسمان روشن ہو جائے.